بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج جو کیس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہ رہی ہوں وہ اس کی پبلک میں ڈیمانڈ کافی ہائی ہے، تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ اس پہ ایک ولاگ بنا لیا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. میرے پاس کچھ پیشنٹس تشریف لائیں، ان میں سے کچھ کی عمر 50 سال سے زائد تھی اور کچھ تو ینگ جنریشن تھی، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل تھی. اور جو 50 سال سے ابو تھی تو ان کا BMI بھی کافی ہائی تھا، اور جو کہ ینگ جنریشنز تھیں وہ تھوڑی نارمل BMI کی تھیں. جو ان سب کے ساتھ جو ایک ہی پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر قسم کا علاج کروا لیا تھا. مثلاً یہ کہ انہوں نے فزیوتھراپی بھی کرا لی تھی، انہوں نے پین کلرز بھی استعمال کیے تھے، انہوں نے مساج بھی کروا لیا تھا. ان کی سبھوں کے ساتھ ایک ہی کمپلینٹ تھی کہ ان کا جو عارضہ ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے کمی آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے ان کی دونوں سائڈس، مطلب رائٹ سائڈ اور جسم کے دونوں سائڈس، مطلب رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ کے دونوں جوڑوں میں اچانک سے درد ایک ساتھ اٹھتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب کیفیت ہے. اب تک تو یہی سنا ہوگا آپ لوگوں نے اور زیادہ تر یہی دیکھا ہوگا کہ کسی ایک سائڈ پہ، یعنی یا تو لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے یا پھر رائٹ سائڈ پہ. لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ میں نے ضروری سمجھا آپ سے ساتھ شیئر کرنا کہ دونوں سائڈ، یعنی جسم کی دونوں سائڈ اس میں انوالو ہیں. دونوں سائڈس کی جوڑ اس میں بھی کتنی زیادہ شدت کے ساتھ ان کو یہ عارضہ لاحق ہے. پہل تو یہ درد ان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں اٹھتا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں، کونیوں اور اس کے علاوہ کولے کے جوڑوں پہ، پھر اس کے علاوہ گھٹنوں پہ، ٹخنوں کو، اور یہاں تک کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں پہ ایک ساتھ اٹھنا شروع ہو گیا تھا. اور اب تو ان کی کیفیت ہو گئی ہے کہ درد تو ایک الگ چیز، اس کے ساتھ ساتھ ان کو گرمی، جو متاثرہ جوڑ ہیں ان میں گرمی، جلن، اکڑاؤ اور اب تو سویلنگ بھی محسوس ہوتی ہے. اور بہت سو پہ جو اکثریت ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو بے حسی، جیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، نمنیس اور ٹگلنگ بھی ان کو محسوس ہوتی ہے. تو جب میں نے ان کی یہ کیفیت سنی تو جو اب میرا کام تھا وہ یہ تھا کہ اب میں ان کی فیملی ہسٹری لی. تو ان کی جو فیملی ہسٹری میں سے جو سامنے جو رزلٹ آیا، جو ان سب کے جو کہنا تھا، ان میں سے کچھ پرسنٹیج ایسی تھی جن کی یا تو ان کے والدین کو یا پھر ان کی فیملی میں سے کسی کو یہ عارضہ رہ چکا تھا، یا کچھ کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پرسنٹیج ایسی تھی جن کی جو مدر تھیں وہ کبھی اسموکرز بھی رہ چکی تھیں. اور لیکن جو ینگ جنریشن تھی ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب سچویشن تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا کہنا تھا، وہ ایک حیرت انگیز طور پہ کہہ رہی تھیں کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ویٹ اتنی ایزیلی لوز نہیں ہوتا اور ہمارا ویٹ تو گریجولی ڈکریز ہو رہا ہے، ہر روز گریجولی لوز ہوتا جا رہا ہے، اور اب اسی وجہ سے شاید ہمیں بخار بھی رہتا ہے. لیکن حالانکہ یہ وہ کیفیت تھی کہ وہ مرض کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے ان کو جو بخار بھی، ان کے ٹیمپریچر کہہ سکتے ہیں ان کو رہتا تھا جسم میں کم، اور ان کو بھوک بھی کم لگ رہی تھی. اور یہی وہ ریزن تھا کہ جو کیفیت تھی جس کی وجہ سے ان کو ویٹ بھی گریجولی لوز ہو رہا تھا. اور جو ہائی BMI کی خواتین تھیں، یعنی جو کہ ایج تھی 50 ایئرس ابو تھیں، ان کا کہنا تھا کہ جب وہ صبح سویرے اٹھتی ہیں یا کچھ دیر بیٹھی رہتی ہیں تو ان کے جو جوڑ ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں. لیکن پھر جب وہ تھوڑا سا موشن کرتی ہیں، مطلب موومنٹ کرتی ہیں، تو یعنی حرکت کرتی ہیں، تو جوڑوں کی جو اکڑاؤ ہے اس میں کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن کچھ تو یہ تھیں کہہ رہی، کچھ تو اتنا بھی تھا کہ اتنی لاچار ہو گئی تھیں وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اب تو جو درد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تو اب جلن بھی محسوس ہوتی ہے. بہت سو کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اکڑاؤ میں تو کمی ہے لیکن درد اور جلن میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جب میں نے ان کا فزیکل ایگزامینیشن کیا تو اس میں نے یہی دیکھا کہ جو ان کا متاثرہ جوڑ تھے وہ سرخ ہوئے تھے، اور جو اس کے آس پاس کی جو اسکن ہے، جوڑوں کی جو آس پاس کی اسکن تھی وہ کلر لیس ہو گئی تھی. اور کچھ کے تو اس میں جیسا کہہ سکتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں اسکن کا اتر جانا، اسکن کو جیسا ٹچ کریں گے تو اتنی زیادہ سینسیٹیو ہے کہ وہ اتر جائے گی، اتنی زیادہ ان میں جیسے اس کیفیت سے وہ دو چار تھی. اور پھر جب جب میں نے اور تھوڑا آگے بڑھی اور تھوڑا سا دیکھا، کچھ کو دیکھا تو ان کے تو جوڑ تھے ان پہ گانٹھیں تک بن گئی تھیں جس کی وجہ سے جو ان کی جوڑوں کی شکل بگڑ گئی تھی.
مرض تو مجھے کافی حد تک سمجھ میں آ ہی گیا تھا، لیکن میں نے سیٹسفیکشن کے لیے اور کنفرمیشن کے لیے ان کو آر اے فیکٹر کا بلڈ ٹیسٹ ریکمینڈ کیا. اس لیے بہتر ہے کہ معالج اگر اس کو اندازہ بھی ہو جائے اور اسے کنفرم بھی ہو جائے کہ پیشنٹ کو مرض لاحق ہے، تو وہ بہتر یہی ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ کے بعد ہی ڈکلیئر کرے. تو میں نے بھی ایسے ہی کیا. تو جب ان کی جو آر اے فیکٹر کا جب ان کا رپورٹ آئی، آر اے فیکٹر تھا، اس کی جو مقدار تھی وہ 15 IU پر ml سے زیادہ تھی. تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ ان کو بہت ہی مہلک بیماری کا شکار ہیں، جو کہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے اور جسے ریمیٹائڈ ارترائٹس کہا جاتا ہے. اب میں مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اس مرض کے بارے میں بتا دوں کہ ریمیٹائڈ ارترائٹس ہے کیا. ایکچولی یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. قدرت نے جو ہمارے جوڑ ہیں ان کو سائنوویل سیلز کے اثر سے محفوظ کیا ہوا ہے. تو اس مرض میں ہوتا یہ ہے کہ جو جسم کا جو امیون سسٹم ہے، یعنی قوت مدافعت کا نظام، وہ ایسے اینٹی باڈیز کو ریلیز کرتا ہے جو ان سائنوویل سیلز کے اثر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اب ان سیلز کے ٹوٹنے سے کچھ ایسے کیمیکلز یا کیمیائی مادے ریلیز ہوتے ہیں جو جوڑوں میں سوجن پیدا کر دیتے ہیں. اور نہ صرف سوجن پیدا کرتے ہیں بلکہ جو جوڑوں کے گرد لیگامنٹ ہے، ٹینڈن ہے اور کارٹیلیج ہے، اس کو تباہ کر دیتے ہیں. جو اس مرض سے جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی، مگر جو آنے والے نقصانات ہیں جو یہ مرض کرنے والا ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے کافی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس لیے میں یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے مریض ہیں جن کو کوئی آٹو امیون ڈیزیز ہے، تو آپ ان کو یہی مشورہ دیجیے گا کہ وہ اپنے معالج کے پاس جائیں اور علاج جلد سے جلد اسٹارٹ کریں، اس میں دیر نہ کریں. جنرل پریکٹس کے دوران میرے پاس کچھ الٹریٹ لیڈیز آئیں جن کو جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے اور اس کا تو جو ہو چکا ہے نقصان اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ پھر اس میں میڈیسن لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، پھر اس سے اچھا میں علاج ہی نہ کروائیں. تو میں یہی کہوں گی کہ جلد سے جلد علاج کرائیں، کیونکہ یہ مرض صرف جوڑوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی ابھی اور بھی اسٹیجز ہیں جس میں یہ آگے چل کے آپ کے اسکن کو، بلڈ ویزلز کو، اور اس کے علاوہ بون میرو کو، نرو ٹیشوز کو، اور میجر آرگنز جس میں ہارٹ، کڈنیز اور لنگس ہیں، ان تک پھیل جاتا ہے. میں نے اس کے ٹریٹمنٹ بھی ریکمینڈ کیے ہیں اور میں نے اس کے ڈائٹ پلان بھی اس کے بارے میں ان کو ریکمینڈ کیا. انشاءاللہ وہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور صحت مند رہیے. اللہ حافظ.